نہج البلاغہ میں مولا کے جو خطوط ہیں، لیٹرز، پارٹ 2، نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں نا، نمبر 1 میں خطبے ہیں، نمبر 2 خط ہیں، نمبر 3 نصیحتیں. تو پارٹ 2 میں لیٹر نمبر 31 پڑھیے گا. جنگ صفین سے واپسی میں مولا نے اپنے بیٹے امام حسن کو جن کا آج تذکرہ، ایک وصیت نامہ لکھوایا. اب بہرحال مولا کا ہر کلام کلام الامام ہے، لیکن یہ وصیت نامہ تو ایسا ہے کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے تک یہ پہنچانا، زبانی نہیں، اس میں پریکٹیکل باتیں. باپ کی ذمہ داری کیا؟ بہت ساری چیزیں اس کے اندر مولا نے بتائی ہیں. کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا 2 دن تو آپ نے کوئی ایسی وہ والی بات ہی نہیں کی جو رمضان میں ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، اور ساری زندگی سنی. اور جیسا ابھی عباس بادامی صاحب نے کچھ تذکرہ کیا وہ میری پرانی تقاریر کا، 2 دن تو آپ موضوع پہ رہے نہیں. لیکن اگر رہے بھی تو صرف عورتوں کو ٹارگٹ کیا آپ نے اور ان کے حجاب پہ بات کر رہے تھے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ عورتیں خاص طور پہ رات کے 10 بجے کے پروگرام میں تو آتی نہیں ہیں، آنا چاہیے بھی نہیں ہے، رمضان کی ان کی اپنی مصروفیات. جو نہ ہو اس کو سنانا آسان ہوتا ہے، سامنے والے کو سنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسا گھور گھور کے لوگ دیکھنے لگتے ہیں کہ دل چاہتا ہے بس کسی طرح سے سر جھکا کے ممبر سے اتر جاؤ. لیکن یہ جو امام حسن کے نام وصیت، اس کا آخری 3-4 جملے دیکھی. مولا نے سب سے آخر میں جا کر کہا عورتوں کے حوالے سے میری نصیحت سنو. باپ بیٹے کو وصیت کر رہا، اور اس میں یہ ہے کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ، ان کے حجاب میں بہت شدید ہو جانا. یہ لفظ ہے شدت حجاب، جو نہج البلاغہ کا لفظ ہے، مولا نے اپنے بیٹے حسن کو بتایا. اور یہ چونکہ وصیت نامہ بہت بڑا ہے، آپ کہاں ڈھونڈیں گے تو بالکل اس کے آخری پیراگراف پہ جائیے گا، آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ، تمہاری عورتوں کا حجاب جتنا شدید ہوگا یہی ان کی عزت کو بچانے کا ذریعہ بنے. اور پھر مولا نے اگلا جملہ بھی بہت اہم کہا. آج ہماری پاکستانی قوم، اپنے اس مجمع کی بات نہیں کر رہا، اس کا بڑا پرابلم یہ بن گیا. امام نے کہا یاد رکھو تمہاری عورتوں کا گھر سے باہر جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ادخال من لا یوسق، گھر میں ایسے لوگوں کو آنے دینا، اجازت دینا جو قابل بھروسہ بھی نہیں. بعض اوقات سگے رشتہ دار اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ ان کو گھر میں آنے کی اجازت دیں، اور نامحرموں کی بات تو چھوڑی. یہ جملے میرا موضوع نہیں، لیکن 2 وجوہات سے جملے میری زبان پہ آ گئے. نمبر 1 کہ آخر 2 دن میں نے حجاب کی بات کی اور کوئی بات نہیں کی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ واجبات، نہ داڑھی، نہ خمس، نہ اور کوئی موضوع نہیں. تو مولا کا سخت ترین حکم ہے اپنے بیٹے حسن کے نام کہ خالی حجاب نہ کرانا، شدت حجاب کرانا. اس کو شاید میں کل پرسوں تھوڑا سمجھاؤں. اور یاد رکھنا کہ خرابیاں اس میں پیدا نہیں ہوتی کہ عورت گھر سے نکلے، خرابی اس میں پیدا ہوتی ہے کہ دوست، رشتہ دار، نامحرم، کزن، دیور، بھاوج، فلاں، امکا ڈھمکا، یہ سب گھر میں آ رہے ہیں. اب یہ جملہ اور تشریح چاہتا ہے، لیکن حسن مجتبیٰ کی رات ہے. میں کہاں بھٹکا جا رہا ہوں، میں سیرت حسن میں تو ہوں لیکن سمجھا نہیں پا رہا ہوں، تو آگے بڑھی. پہلی بات یہ. اور دوسری بات، امام خمینی کا ایک بہت مشہور جملہ تھا. ایران جنگ جب شروع ہوئی تھی یا انقلاب جب آیا تھا، جنگ سے بھی پہلے انقلاب میں کتنی جانیں گئیں؟ جانیں گئی نہیں ہیں، شہادتیں ہوئیں. پھر ایران جنگ میں قبرستان کے قبرستان بھر گئے. آج تو کچھ شہادتیں نہیں ہو رہی ہیں جو اس وقت ہوئی تھی. ابھی جماعت ثانی کو شہزادی کائنات کی ولادت کے موقع پر امام خمینی خواتین سے خصوصی خطاب کرتے تھے، جس میں سارے ایران کی منتخب خواتین آتی تھی. تو اس میں امام کا ایک جملہ تھا، امام خمینی کا، کہ یاد رکھو دشمن تمہارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا تمہارے حجاب سے ڈرتا. جوانوں کے لاشوں پہ لاشیں گر جائیں، بستیاں اجڑ جائیں، گردنیں کٹ جائیں، خون بہہ جائے، وہ دشمن کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا تمہارے سر پہ موجود یہ اسکارف. ہم اور آپ کوئی بات کہیں، ہم کتنا دین کو سمجھتے ہیں اور کتنا دنیا کو سمجھتے ہیں. وہ یہ بات کہے جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، کہ شہید کے خون کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا عورت کے حجاب کا. اب یہ کیا ربط کیا مل رہا ہے ان تاریخوں سے؟ آخری جملہ، جب
دشمنان اسلام ایران کے خلاف ساری سازشیں کر کے ناکام ہو گئے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سال سے پھر کیا مسئلہ چل رہا تھا. یہ جنگ سے پہلے کیا وہ محاسا امینی، وہ 22 سال کی لڑکی جس نے حجاب نہیں کیا تھا اور اسے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے خود مر گئی تھی، لیکن کتنا بڑا اس کو ایشو دنیا میں بنایا. وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا مسلسل یہ 3 سال، جب ساری سازشیں ناکام ہو گئیں تو عورت کے حجاب ہی کو ذریعہ بنایا شہید رہبر اور انقلاب ایران کے خلاف. ان کو بھی پتا کہ یہ حجاب کتنی بڑی طاقت ہے اگر عورت صحیح حجاب کرے. یہ میں جملے میں جا نہیں رہا ہوں، اس کی تشریح میں امام حسن کا ذکر براہ راست کیوں نہیں ہو رہا، یہ چھپا چھپا ذکر کیوں ہو رہا ہے. تو آ جائیے اصل موضوع پر. فرزند رسول ہر نعمت کا ذکر کر رہا ہے قرآن، چھوٹی بڑی، اتنی بڑی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے کائنات کی، اور خود قرآن کہہ رہا ہے اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کا ذکر نہیں. امام نے فرمایا کہ خالی قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو سمجھنا بھی. آقا حسن کے وصیت نامے کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ مولا علی نے اپنے بیٹے حسن سے ایک عجیب جملہ کہا. یہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، حسن کے لیے نہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب معصوم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اردو میں ایک محاورہ ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس موقع پہ بتانا. کبھی سمجھدار عورت بیٹی کو ڈانٹتی ہے اور سمجھاتی ہے لیکن سنا بہو کو رہی. کبھی بات جس سے کی جا رہی ہے اس کو نہیں سنایا جا رہا، سنایا کسی اور کو جا رہا. انبیاء کے واقعات میں بھی. خیر، تو خلاصہ یہ کہ آقا حسن سے مولا کہہ رہے ہیں بیٹا جب تو اس دنیا میں آیا اور میں نے تیری تعلیم شروع کی. حسن مجتبیٰ تعلیم کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کیا امام معصوم کسی تعلیم کے محتاج ہیں؟ جی نہیں. اور خاص آقا حسن کے لیے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کسی اور کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے، لیکن کسی اور امام کے لیے، مگر آقا حسن کے لیے تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ انہی کا تو واقعہ ہے نا کہ جب ام ایمن جناب آمنہ کی کنیز جنہوں نے پیغمبر کو بچپنے میں ظاہری طور پہ پالا تھا، گھبرا کے رسول کے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ 3 دن کا حسن گہوارے میں اس طرح سے لیٹا ہوا مسلسل آسمان کو دیکھ رہا، جیسے مردے کی آنکھیں جو ہیں وہ حرکت نہیں کرتے نا، پتھرائی ہوئی آنکھیں. خدا خیر کرے میرا شہزادہ زندہ ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا فکر نہ کرو، اس وقت حسن 7ویں آسمان پر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا، گہوارے میں موجود 3 دن کا بچہ ہے، ابھی 3 دن، خالی 3 دن، کہہ رہے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. تو حسن مجتبیٰ کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ مولا علی کو ان کی تعلیم کا کوئی وہ پراپر نظام بنانا پڑا، لیکن ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے کیا جملہ ہے مولا کا؟ نہج البلاغہ لیٹر نمبر 31. ابتدا تو کا میں نے ابتدا کی تیری تعلیم کی کیسے؟ بے تعلیم کتاب اللہ و تعویل ہی و بے شرائع الاسلام و احکام ہی و حلال ہی و حرام ہی. پورا ایک سسٹم بنا کے دیا امام علی نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو سنا کر ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے. میں نے تیری تعلیم شروع کی، کتاب خدا کی تعلیم سے اور اس کی تعویل سے. ایک ہوتی ہے تعلیم، آپ نے بچے کو یاد کرا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. میں تراویح نہیں پڑھ رہا تھا لیکن وقت چونکہ کم ہے اس لیے ذرا تیز ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم سکھا دیا آپ نے، پھر اس کو سمجھائیے بھی کہ یہ صراط مستقیم ذات علی ہے. مولا نے کہا کہ انا صراط مستقیم دعائے ندبہ میں بھی ہے، کئی حدیثوں میں بھی ہے. تو تعلیم کتاب ایک چیز ہے، کتاب سکھانا، پڑھنا سکھانا، اور تعویل پھر اس کو سمجھانا کہ اب یہ صراط مستقیم آیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ چھوئیں گے. یہ کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن ہے یا کوئی اور پاک لوگ ہیں جن کا تذکرہ؟ تو کہا میں نے تجھے کتاب کی بھی تعلیم دی اور تعویل ہی اور کتاب کی تشریح بھی کی. جو ہمارے بہت سے مسلمان غلطی کر رہے ہیں، کتاب تو یاد کر لیتے ہیں، اس کی تشریح ان کو نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے. وَبِ شرائع الاسلام و احکام ہی، اور دین کی بنیادیں سکھائیں، دین کے احکام سکھائے، وہ حلال ہی وہ حرام ہی،
تھوڑا سا آپ لوگ پیچھے ہو جائے یہاں پر آپ. اور حلال خدا اور حرام خدا کی تعلیم دی. یہاں سے میں نے آغاز کیا. دیکھیے پوری ایک تقریر ہے کہ ایک جملہ ہے، مولا نے ترتیب بتائی کس طرح سے آگے بڑھنا. اس کے بعد ایک جملہ مولا کا ایسا ہے، یہ سب حسن کے نام علی کا خطاب جاری ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ حسن کو بتا رہے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں اور آپ کو سنا رہے ہیں. اس کے بعد ایک جملہ. اب اس کے بعد باقی بہت ساری باتیں اس میں آئیں، لیکن فوراً بعد مولا کا وہ جملہ آیا ہے جو آج بھی خدا ہے کہ نہیں خدا تو ہے، ایک ہے کہ ایک سے زیادہ، توحید اس کی ایک دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ. اس کے فوراً بعد اسی میں جملہ. اور دیکھو اپنے رب کو یاد، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہنا، اور وہی اکیلا ہے. اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کی طرف سے بھی تو کوئی نبی آتا، کوئی پیغام آتا، اس کے بھی تو نمائندہ آتے. یہ توحید کی دلیلوں میں سے خالی ایک دلیل نہیں، ایک دلیل امام علی دے رہے ہیں. کیا پیغام اس میں؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کے عقائد کو بھی مضبوط کیجئے، کیونکہ اسی میں آگے چل کے ایک جملہ، بیٹا حسن جب تمہارے بچے چھوٹے ہوں اس وقت ان کو دلیل کے ذریعے سے اتنا مضبوط عقیدہ دے دو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، ان کا عقیدہ نہ ہلے. اور جملہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بچہ اس زمین کی طرح ہے جس میں آج تک کوئی چیز نہیں بوئی گئی، بیج ڈالو گے فصل نکل آئی، اور اس تختی کی طرح ہے جس پہ آج تک کچھ نہیں لکھا گیا. یہ جملہ مولا کا اس وصیت نامے میں نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ کی ایک اور وصیت میں. بچپنا بالکل اللہ نے اس کو معصوم دنیا میں بھیجا، اس بچے کو اللہ نے معصوم بھیجا. بالکل سمجھے کہ سفید کاغذ ہے، کورا کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں لکھا. ایک ایسی زمین ہے جس میں آج تک کوئی بیج نہیں ڈالا گیا. وہ بہت زرخیز ہوتی ہے وہ زمین جس میں اس سے پہلے کوئی فصل نہ بوئی گئی ہو. جو تم بتاتے جاؤ گے وہ اس کے اوپر اس طرح سے ہوگا جیسے النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپنے میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر کی لکیر، پتھر ٹوٹ جاتا ہے مٹ نہیں سکتا. اب یہ مولا صاحب حسن مجتبیٰ کو نہیں سنا رہے، ہمیں سنا رہے. بظاہر حسن سے بات ہو رہی. تو ہمارے یہاں ذرا سا ماہ رمضان میں نے دیکھا خوشی ہوتی جب میں یہاں گیٹ سے داخل ہوتا ہوں، راؤنڈ ٹیبل کلاس ختم ہوئی ہے، بچے بچیاں ان کی مائیں سب گزر رہا ہے مجمع. لیکن عقائد کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، چاہے بہت ڈیٹیل میں نہ جائیں. مجھے خوشی ہے کہ CWO والوں نے ایک سلسلہ یہ بھی رکھا، پورا ماہ مبارک عقیدوں پہ مختلف، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، مختلف علماء کی تقریریں، اور اس کے بعد کوئز ہے اور جو کچھ بھی ہے. لیکن ایک بہت اہم حصہ، آئیے آپ گھر میں بیٹھے آن لائن سن سکتے ہیں اور شریک ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ان کی خدمت ہے. خیر، یہ حسن مجتبیٰ کو عقیدے کے حوالے سے تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں، بظاہر حسن سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ عقیدے کا صفحہ کوڑا نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جب سوشل میڈیا کے ذریعے اتنے غلط عقیدے دشمنان اہل بیت پھیلا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس یہ معلومات ہونی چاہیے. یہ میرا کل کا موضوع ہے، کیونکہ آقا حسن آقا حسین دونوں نے جہاد کیا. حسین کا جہاد تھا، تیر ہیں، تلوار ہیں، زخم ہیں، برچیاں ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں. حسن کا جہاد اس سے بالکل مختلف. ایران کے مومنین اس وقت آقا حسین کے جہاد والے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور پاکستان کے مومنین آقا حسن والے جہاد سے گزر رہے ہیں. وہ ہے کیا، وہ کل آئے گا، اب وقت نہیں. آقا حسن کا جہاد بہت عجیب جہاد تھا، یعنی ان پر جو ہتھیار پھینکے گئے وہ تیر و تلوار نہیں ہیں. تبھی تو آقا حسن کے بارے میں کہتے ہیں دشمنان اہل بیت کے وہ ذرا سے آرام پسند تھے، جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے مصالحت کر کے گھر میں خاموشی اختیار کی. نہیں، ان کے زمانے میں ان پر تو زیادہ خطرناک ہتھیار کا حملہ ہوا، جو آپ پر ہو رہا ہے، آپ کی عورتوں پر ہو رہا ہے، آپ کے بچوں پہ ہو رہا ہے. حسن مجتبیٰ کی سیرت کا یہ بہت اہم پہلو ہے. لیکن چونکہ کچھ آقا حسن کے فضائل بھی مجھے پڑھنا ہے، اس لیے یہ بات اب کل آئے گی کہ آقا حسن نے کیا جہاد کیا. اور آقا حسن کا جہاد آقا حسین کے جہاد سے بڑا نہ ہو تو اس کے برابر ضرور، بلکہ آپ خود ہی اندازہ کریں. حسن نام عربی کا بہت عام لفظ ہے. حسن
لیکن اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا، ہر ایک کے سامنے ہے، کسی کا ذہن نہیں جا رہا۔ امام حسن کی ولادت سے پہلے کسی عرب نے اپنے بچے کا نام حسن نہیں رکھا تھا، جبکہ اتنا عام سا عربی کا لفظ ہے، یہ ذہن ہی نہیں گیا۔ کبھی چیز سامنے ہوتی ہے لیکن اللہ چھپا دیتا۔ زمانے کا امام ہمارے سامنے ہو سکتا ہے یہیں کہیں تشریف فرماؤ، لیکن ہم نہیں پہچان پا رہے۔ حسن کا نام تو یہ، حسین کا مطلب کیا؟ حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن۔ یہ جو لفظ حسین ہے نا، اس انداز کے جتنے لفظ آئیں گے ان کا ترجمہ ہوتا ہے چھوٹا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تصغیر، چھوٹا۔ مثلا کمیل ایک لفظ ہے، کمیل چھوٹا، اور بہت سارے الفاظ ہیں، میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ تو حسین کا نام ہی یہ کہہ کر رکھا گیا کہ یہ چھوٹا حسن ہے۔ ذات حسن کی سامنے لائی گئی کہ حسن بڑا ہے، خالی عمر کے حوالے سے بھی نہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آ رہی ہیں۔ تو مولا اتنی نعمتیں اللہ نے گنوا دی ہیں قرآن کے اندر۔ امام نے کہا تم نے قرآن پڑھ لیا، سمجھا نہیں۔ سورہ رحمان میں ہمارا ذکر ہے، سامنے سے ہٹیے، مولا کہاں پہ ذکر ہے؟ سورہ رحمان تو اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہوتا، وہ تو عرب ہے، جلدی جلدی دوہرا بھی دیا۔ مولا کہیں ذکر نہیں ہے۔ کہا یہ ابھی کیا آیت پڑھ رہے تھے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ کہا یہ قرآن نے بتایا دنیا میں کچھ اللہ کی نعمتوں میں دریا بھی ہیں۔ ترجمہ یہی ہے نا، کیونکہ یہ تو اتنی مشہور آیت ہے کہ بچے کو ترجمہ پتہ۔ مرج البحرین، ہم نے دو دریا جاری کیے، یلتقیان جو آگے جا کے مل جاتے ہیں، لیکن بینہما برزخ، پہلے ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے، لا یبغیان، جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ تو دنیا کے دریا کا ذکر ہے، اب لوگ ڈھونڈتے بھی ہیں نا کہ دریا کہاں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ الہ آباد میں گنگا و جمنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میڈیٹیرین، جبرالٹر پر میڈیٹیرین اور اٹلانٹک، پتہ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں جغرافیہ کی بحث میں جاؤں۔ امام نے فرمایا کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا اس سے پانی کے ذریعہ مراد ہے؟ ہم بحور الہدایہ، یہ اللہ ہدایت کے دریاؤں کا ذکر کر رہا ہے، یہی تو ہمارا ذکر ہے۔ وہ دو دریا، میرے دادا علی، میری دادی فاطمہ، جو ان کے بیچ میں پردہ ہے، وہ میرے جد امجد رسول خدا ہیں۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا کہ جب یہ دو دریا ملیں گے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو اس میں سے موتی بھی نکلیں گے اور اس میں سے مرجان بھی نکلیں گے۔ سورہ رحمان کا موتی آج 15 رمضان کو حسن مجتبیٰ کی شکل میں آغوش زہرا میں آتا ہے، اور یہ پہلی عید الزہرا، یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے تاریخ میں کہ شہزادی نے اپنی ولادت کے بعد سے لے کے حسن مجتبیٰ کی ولادت تک کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں جب فاطمہ کی شادی ہوئی، لیکن وہ بھی صحیح جملہ نہیں ہے۔ وہ شادی کے موقع پہ جو ماحول بنا دیا تھا مدینے کی منافقہ عورتوں نے، کہ اب یہ لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن میں پھر بارگاہ الہی میں بھی معافی مانگتے ہوئے، شہزادی کونین کی بارگاہ میں بھی معافی مانگتے ہوئے بدتمیزی کا جملہ کہتا ہوں، وقت کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، کہ شہزادی کی شادی کے موقع پر ایسا ماحول بنا دیا تھا مدینے کی عورتوں نے کہ یہ شادی کے موقع پہ بظاہر خوشی کا موقع ہے، شہزادی بہت پریشان ہو گئی۔ تاریخ میں ہے نا کہ بابا کے پاس جا کے بھی ایک شکایت سے کی تھی، بیان کرنے کا وقت نہیں۔ صحیح معنوں میں پہلی خوشی اول سے آخر تک وہ آج ہے۔ عصری عید الزہرا جو ہے، جہاں زہرا کے گھر میں پہلی عید منائی گئی ہے، وہ 15 رمضان سن 2 ہجری ہے، جب حسن اس دنیا میں موتی کی شکل میں آئے۔ پھر حسین 1 سال کے بعد آئے، چھوٹے حسن۔